عمر سے زیادہ حالات انسان کو برا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام و محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ اچھی گفتگو کیجیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا کلام اور کھانا کھلانا تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اولاد کی جائز خواہشات کے بیچ میں تم مت پڑو، کیونکہ تم ان کی زندگی کے مالک نہیں، ان کی زندگی کا مالک اللہ ہے۔ لیکن اگر وہ حدوں سے بڑھنے لگے تو پھر حدوں سے بڑھنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جائے گی۔ انسان سے بندہ بننے کا نسخہ بڑا آسان ہے، صرف اتنا کرنا ہے کہ محنت کے بدلے میں جو مل جائے اس پر شکر کرو، جو چھین جائے اس کا غم نہ کرو۔ مانگنے والے کو جتنا دے سکتے ہو دے دو، جو بھول جائے اسے بھول جاؤ۔ اپنی ذات کے لیے ہجوم اکٹھا نہ کرو، لوگوں سے اللہ کے لیے ملو۔ کوئی پوچھے تو سچ بولو، ورنہ چپ رہو۔ کسی کو خود نہ چھوڑو، کوئی چھوڑ جائے تو پیچھے نہ جاؤ، اور اگر جانے والا لوٹ آئے تو بڑھ کر اس کا استقبال کرو، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ تم کو آزمائیں گے، کچھ تم کو سکھائیں گے، کچھ تمہارا استعمال بھی کریں گے، اور کچھ تمہیں جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ یہ دنیا بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں جتنا بھی ترقی کر لیں، موت کی ڈگری کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر کام کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش بھی ضرور کرنی چاہیے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ زندگی میں انسان بہت غلطیاں کرتا ہے، انہی غلطیوں کی وجہ سے وہ اپنے عزیز ترین لوگ کھو دیتا ہے، ان غلطیوں کا ازالہ تک نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ وقت مہربان کی بدولت واپس مل تو جاتے ہیں، لیکن غلطیوں کی وجہ سے انسان کی حیثیت خاک ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو نہ لکھو جب تک کہ برائی کر نہ لے، جب برائی پر عمل کر لے تو پھر اس کے برابر گناہ لکھو، اور اگر اس برائی کو وہ میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو، اور اگر بندہ کوئی نیکی کرنی چاہے تو ارادے پر ہی ایک نیکی اس کے لیے لکھو، اور اگر نیکی پر عمل کر لے تو 10 گنا سے 700 گنا تک نیکیاں اس کے لیے لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا، اور پھر صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھوتا، مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ انسان کی 10 حقیقتیں: جتنا امیر اتنا کنجوس، جتنا خاموش اتنا خطرناک، جتنا سنجیدہ اتنا گہرا، جتنا خوبصورت اتنا نحریلا، جتنا خوش اتنا جیلی، جتنا نرم اتنا مینا، جتنا جذباتی اتنا سچا، جتنا باتونی اتنا بیوقوف، جتنا طاقتور اتنا بے رحم، جتنا میٹھا اتنا دھوکے باز۔ چائے کے اندر ڈالی ہوئی چینی کا بھی دل ہوتا ہے، اس کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری سویٹ کو کھائیں تو وہ چپ چاپ اپنا ذائقہ لے کر کہیں چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد سب کچھ پھیکا پھیکا لگنے لگتا ہے۔ کبھی بھی ایک کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے سے محبت نہ کریں، ورنہ محبت بھی چپ چاپ اپنی مٹھاس لے کر کہیں چلی جائے گی۔ شادی کرنا، بچے پیدا کرنا اور انہیں پالنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، جانور اور پرندے بھی کرتے ہیں۔ مسلمان ماں باپ کی حقیقی ذمہ داری
अपनी औलाद को दीन की तरबियत देना, इस्लाम वाला माहौल फराहम करना है ताकि अपने बाद ईमान वाली नस्लें छोड़ जाएं। बरोज़ क़यामत एक बड़ा सवाल आपकी औलाद के मुतालिक भी पूछा जाएगा। अल्लाह पाक की पकड़। फिरौन का दरियाए नील में डूबने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर डूब गया। शदाद अगले सैकड़ों साल अपनी जन्नत में अय्याशियाँ करना चाहता था, मगर दरवाजे पर पहुंचकर मर गया। नमरूद की प्लानिंग तो कई सदियां और हुकूमत करने की थी, मगर एक मच्छर ने मार डाला। यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करके अपने लिए लंबे अरसे की बादशाहत का इंतज़ाम किया था, मगर 3 साल बाद ही टांग पे जहरीला जख्म बनने से इबरतनाक मौत मर गया और आगे उसकी नस्ल भी मिट गई। हिटलर के इरादे और भी ख़तरनाक थे, मगर हालात ऐसे पलटे कि खुदकशी पर मजबूर हुआ। दुनिया के हर जालिम को एक मुद्दत तक ही वक़्त मिलता है, फिर जब अल्लाह ताला उसकी पकड़ आती है तो धन दौलत ताकत कुव्वत वसाइल और रसाइल कुछ भी काम नहीं आता। सारा गुरूर घमंड और तकब्बुर यहीं पड़ा रह जाता है। कुछ जाता है साथ तो अमाल और किरदार है। एक फ़कीर ने मालदार आदमी से कहा, अगर मुझे तुम्हारे घर में मौत आ जाए तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे? मालदार आदमी, तुम्हें कफन देकर दफना दूंगा। फ़कीर बोला, अभी मैं ज़िंदा हूँ, मुझे पहनने के लिए कपड़े दे दो, और जब मर जाऊँ तो बगैर कफन के मुझे दफना देना। ये हम लोगों में से बहुत से अफराद की दास्तान है कि जब तक हम जिंदा हैं एक दूसरे की कदर नहीं करते, लेकिन मरने के बाद एक दूसरे के लिए आगे बढ़ बढ़ कर नेकियां करने लगते हैं। अगर कदर करनी है तो ज़िंदगी में करो। जिस कौम की बेटियों के आंचल सरों से हटकर हवाओं में लहरने लगे तो समझ लें कि उस कौम का ज़मीर सोया हुआ और गैरत मर चुकी है। जो तुम्हें खुशी में याद आए समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझो वह तुमसे मोहब्बत करता है। रिश्तों की मुखलसी को तोड़ने के लिए कोई तराजू नहीं बनाया गया, मगर परवाह वाहिद एक ऐसा जज्बा है जो नज़र भी आता है, महसूस भी होता है, और ये भी बता देता है कि दूसरे फ्री को हमारा कितना ख्याल है। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयरिंग किया करें ताकि अच्छी बात दूसरों तक भी पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आमीन।